السلام علیکم. ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ولایت تکوینی کیا چیز ہوتی ہے، اس کی وضاحت کر دیں. حالانکہ اس کا جواب جو میری پوسٹ ہے یا آڈیو لیکچر ہے مدارج اولیاء والا یا کلندر کیسے بنتا ہے، تو اگر آپ اسی کو سمجھ لیتے، سن لیتے، تو آپ کو کافی حد تک اس کی سمجھ آ جانی تھی. لیکن کیونکہ ایک سوال ایک نئے اینگل سے آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو نئے سننے والے ہیں ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے، تو اس لیے جواب دیا جا رہا ہے کہ ولایت تکوینی کیا چیز ہے. یہ سوال ہے. اس کے جواب میں آپ سادہ طور پر سمجھیے کہ آپ کا جو پورا ایک ملک کا نظام ہے وہ چل رہا ہے، یا پوری دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے. کوئی ہیڈ ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، پھر آگے ان کے نیچے کافی ورکنگ ہو رہی ہے، ایک پورا سیٹ اپ ہے. اسی طرح یہ جو پوری کائنات ہماری چل رہی ہے، تو اللہ پاک کی ذات ہر چیز کی خالق اور مالک ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں پارہ نمبر 15 ختم ہو رہا ہے اور پارہ نمبر 16 شروع ہو رہا ہے، تو یہ تکوینی نظام کے بارے میں یا علم لدنی کے بارے میں اللہ پاک نے وہاں پر ذکر کیا ہے تاکہ لوگ کسی طرح بھی بھول نہ پائیں. عین قرآن پاک کے درمیان میں یہ ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک بندے کے پاس جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، علم لدنی سیکھنے کے لیے، تو وہاں پر لفظ آیا ہوا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے بندے بھی ہیں. اور جب روحانی آنکھ بھی یہ دیکھتی ہے کہ ایک پورا سیٹ اپ چلا رہا ہے اس پوری کائنات کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق. اب اس میں جو عہدے رکھے گئے ہیں تکوینی نظام میں، وہ لوگ شروع میں کوئی فقیر کو لے کر آتے ہیں. میں اس بات سے ڈس ایگری ہوں، غلط بات. کچھ اور طرح کی پوزیشنز بناتے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. تکوینی نظام میں پہلا جو درجہ ہے وہ ابرار کا ہے. ابرار نیکی کرنے والے شخص کو کہتے ہیں. ایسا شخص جس کا شعور نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ ان مشقوں کو کریں گے، آپ کے اندر جو نور اور انرجی ہے وہ بڑھے گی. وہ نور اور انرجی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کا ذہن جو 3D ورلڈ کے کام ہیں فضول قسم کے، ان کی طرف نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ بھی مت سمجھا جائے کہ آپ کوئی کام کرتے ہی نہیں. یہ بھی بات غلط ہے. ہم دنیا میں ہی رہتے ہیں، لیکن ہماری وہ جو مصروفیات ہیں یا جو ہمارا ذہن ہے وہ عام بندوں جیسا نہیں رہتا، ان سے الگ ہو جاتا ہے. ایک پرسکون سی کیفیت میں ہوتے ہیں اور آپ کا ذہن گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. یہ پہلا درجہ ہے ابرار کا. اس کے بعد اوپر درجہ ہے، پھر آگے جا کے اتاد ہے، پھر مختصر بتا رہا ہوں، فرد اول، فرد ثانی، غوث، کتب، ان کی ایک مدار تک حکومتیں ہوتی ہیں. پھر آگے ہر آسمان کے اوپر ایک ابدال کا شعور کام کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ آگے بھی میں نے اپنی ایک پوسٹ میں اس کے بارے میں کافی زیادہ وضاحت ہے. اور یہ اینڈ پر جو درجے پہنچتے ہیں، کوئی لوگ کہیں پہ لے کے جاتے ہیں تو کوئی کہیں پر ختم کرتے ہیں. اور واضح کسی نے بھی نہیں کیا کسی جگہ پر، کیونکہ کتابی باتیں لی، پریکٹیکلی کام نہیں ہوا، اس لیے وہ اس بات کو سمجھے نہیں ہیں اکثر لوگ. تو جب اوپر والے درجوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر کتب الکتاب، خواجہ خواجگان اور کلندر کا درجہ ہوتا ہے. اب جن بندوں نے کوئی ترتیب لکھی، وہ کہیں کلندر کو مس کر گیا، کہیں غوث اور کتب کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسنگ رہ گئے. تو میں نے اپنے ایک آڈیو میں بالکل اس پر وضاحت سے بتایا ہوا ہے کہ جو کلندر ہے اس پر جذب کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی وہ کچھ دیر کے لیے یا کچھ لمحات کے لیے یہ جو ہمارا 3D شعور ہے اس کو کھو دیتا ہے اور جذب کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. جبکہ کتب الکتاب اور خواجہ خواجگان یہ اپنا کسی بھی طرح شعور نہیں کھوتے.
لیکن ان میں خواجہ خواجگان کا درجہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جو قطب الکتاب ہوتا ہے ان کو جو وہ چیز ملتی ہے وہ کسی اور طرح سے ملتی ہے، اور خواجہ خواجگان چشتی صابری سلسلہ میں جب یہ ہوتے ہیں تو یہ آمنے سامنے اس نور کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ درجے بیسکلی تینوں ہی ایک کیٹاگری کے ہیں، ان کے اختیارات ایک کیٹاگری کے ہیں، لیکن ان کی جو نور کی پوزیشن لینے کی ہے یا سمجھنے کی پوزیشن ہے تو اس میں فرق ہے۔ ان کا رتبہ تقریباً تینوں درجوں کا ایک جیسا ہی ہے، لیکن ان کی جو کفیات ہیں وہ مختلف رہتی ہیں۔ قطب الکتاب کی آگے دو اقسام ہیں۔ یہاں قطب الکتاب سے مراد خواجہ خواجگان بھی لیا جائے گا اور کلندر بھی لیا جائے گا۔ تو یعنی یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تکوینی نظام کو چلاتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ تشریح ہی کرتے ہیں۔ لیکن ان تینوں درجوں سے جو انتہا پر درجہ ہے، جو فائنل درجہ ہے، وہ عین مقام خودی لینا، عین مقام خودی کا درجہ ہے، عین عشق حقیقی کا درجہ ہے۔ جو شخص اس درجے تک پہنچتا ہے اس کو خدا کی طرف سے الگ چیز عنایت ہوتی ہے، الگ انعام ملتا ہے خدا کی طرف سے۔